السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 106 تا 108 پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ سابقہ آیات کے حوالے سے فرعون مصر، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے چند مختصر معلومات عرض کی تھیں۔ ان پر تفصیلاً گفتگو تو یہاں ممکن نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کے نام پیغام اور قوم کا رویہ، اس کا تذکرہ ہے۔ ابتدائی طور پر فرعون والوں کا رد عمل کیا تھا تو یہ یہاں بیان فرمایا گیا۔ قال ان کنت، بولے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، نشانیاں دے کر بھیجا گیا ہوں، تو کہنے لگے قال ان کنت جئت بآیۃ، بولے اگر تو لایا ہے سچ بات، کوئی نشانی لایا ہے، فاتی بہا، تو لیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فالقا، پس موسیٰ نے اپنا ڈالا آسا، یعنی اللہ رب العالمین نے دو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ فالقا عصاہ، اپنا جو ہی آسا ڈالا، فاذا ہی ثعبان مبین، پس وہ اچانک ایک اژدہا بن گیا، یعنی سانپ بن گیا۔ ونزع یدہ، اور نکالا اپنا ہاتھ، فاذا ہی بیضاء للناظرین، وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا نورانی بن گیا۔ یعنی یہ دو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تھے۔ تو ان کے بارے میں چونکہ اس وقت جو فرعون مصر کا جو حکمران تھا، فرعون مصر کا، ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دونوں کی اکٹھی ہوئی تھی، تو وہ موسیٰ کے بھائی کی طرح تھا اور موسیٰ عمر میں ان سے بڑے تھے، تو اس لیے انہوں نے بڑے بے باک انداز میں اپنا پیغام اپنے بھائی کی طرح اسے دیا، جس کا جواب اس کے پاس ہی نہیں تھا۔ یعنی بس اپنی ہزیمت ہٹانے کے لیے کہنے لگا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ تو پھر موسیٰ نے جو دو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اولاً وہ آسا، جو لاٹھی تو زمین پر ڈالی تو بہت بڑا ایک اژدہا سانپ بن گیا، سانپ کی صورت اختیار کر گیا، اور فرعون کے تخت کی طرف لپکا تو خوف کے مارے اس کی جو ہے جیسے ہی ہوا نکل گئی، پھر چیخا، اے موسیٰ پکڑ لے اس کو، پکڑ لے۔ جو ہی موسیٰ نے اس کو پکڑا اور وہ سانپ جو ہے وہ دوبارہ ایک لاٹھی بن گیا۔ تو دوسرا معجزہ، حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا، بغل میں دبایا، اور وہ ہاتھ جو ہے دوسرے لمحے چمکتا ہوا نظر آیا، بغیر کسی روگ کے، بغیر یعنی کوئی برس وغیرہ اس طرح کی کوئی بیماری نہیں، چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو ان غیر معمولی معجزوں کو دیکھ کر فرعون اور اس کے سردار خوف زدہ ہو گئے، انہیں ایسے عمل کی توقع ہی نہیں تھی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینے کے باوجود انہوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، جرأت ہی نہیں ہوئی انہیں یہ دیکھ کر۔ تو اللہ کی بے پایہ قدرت کا نظارہ کرنے کے بعد ان کی عقل اور دماغ شل سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو معجزات عنایت فرمائے ہوتے ہیں۔ معجزہ تو ہوتا ہی خلاف عقل اور خلاف فطرت بات، خلاف عمل بات، تو انہیں اللہ کی قدرت اور طاقت، اس میں اللہ کی قدرت اور طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ یا عقلی کو گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دیکھیں رب کائنات نے سارا نظام کائنات بنایا ہے، وہی بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، وہ کن کہہ کر اس نے سب کچھ بنا دیا، ہر چیز اس کے تابع ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی بات کو، کسی بھی عمل کو بدل سکتا ہے۔ فرعون اور بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے اس میں وہ آزادی اور حریت کا ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ پر یقین اور ایمان کو پختہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔
اس میں وہ تمام اسباق ہیں جسے آج بھی نسل انسانی کو اس کی ضرورت ہے، کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے جب فرعونوں کی فرعونیت حد سے بڑھی تو اللہ نے اس کے سد باب کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو بھیج دیا۔ اللہ اپنی مظلوم مخلوق کے وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو توقع بھی نہیں ہوتی، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو سب کا رب ہے نا، وہ ظالم کا بھی رب ہے اور مظلوم کا بھی رب ہے۔ وہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور پھر اتنی ہی سختی کے ساتھ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم کو ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے تو پھر وہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ویسے اللہ اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے گھر دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اس لیے انسان کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ اللہ کی زمین پر اسے کوئی اختیار ملے، وہ اللہ کے حکم اور مخلوق کے حقوق کا خیال رکھے، لوگ اسے دعائیں دینے والے ہوں، بد دعائیں دینے والے نہ ہوں۔ یعنی اپنے جو اعمال ہیں، ہر انسان اپنے اعمال سمیت اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، تمہاری رعیت ہے، اور تمہیں اپنی رعیت کا تم نے جواب دینا ہے۔ تو جتنا بڑی رعیت ہوگی، ایک آدمی صرف اس خاندان کا ہی مالک ہے، غربت ہے اور کچھ نہیں، اس کا جواب دے گا۔ اس سے بڑے اس کا عہدہ ہے علاقے کا، شہر کا، صوبے کا، ملک کا، جس طرح اس کے عہدہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور سخت جواب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دریا نیل کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی بھی مجھ سے بات پرس ہوگی۔ تو یعنی آج کے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے، انہیں حکمران بنایا ہے عوام کے اوپر، تو عوام کے حقوق کا اگر وہ خیال رکھیں گے، اس کی پاسداری کریں گے، ان کو پورا کریں گے، تو پھر تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اگر انہوں نے پامالی کی، صرف اپنی جیبیں بھری، اپنا ہی مقصد اور مطلب نکالا، صرف اپنا ہی بنایا، عوام کے حقوق کی پامالی کی، ظلم و ستم کیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو یہ باتیں سب جانتے ہیں، اگر انسان ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑے تو سب کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد خاص طور پہ جو ہے ان پر جو ہے پورا دھیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔